ناظرین، دردانہ کے نشانے پہ ابھی تک تو صرف ایمن اور اینی تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ فری کا بھی برا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جب سے فری نے سب گھر والوں کی موجودگی میں آئمہ کی انسلٹ کی ہے اور دردانہ سے کہا ہے کہ خالہ، مجھے تو یوں لگتا ہے کبھی کبھی جیسے آپ کی زندگی کا محض ایک ہی مقصد ہے، آئمہ کو اس گھر کی بہو بنانا، چاہے اس کے لیے آپ کی اور آپ کی بیٹی کی کتنی بھی انسلٹ ہو جائے، لیکن آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں۔ تو دردانہ فری پہ غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، جس پہ فری کہتی ہے کہ جھوٹ تو نہیں کہا، کبھی آپ کی آئمہ شہریار بھائی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ انکار کرتے ہیں تو مہروز بھائی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ادھر سے انکار سنا تو عفان بھائی کا برا وقت آ گیا، اور اب جب عفان بھائی نے بھی انکار کر دیا ہے تو پھر سے شہریار بھائی کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ بھائی، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ویسے بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ شہریار بھائی تو آئمہ کو پسند بھی نہیں کرتے، وہ تو ایمن بھابھی سے ہی پیار کرتے ہیں۔ اور اپنی ماں کو بھی فری سمجھاتی ہے کہ آپ کو ایمن بھابھی کی اس طرح سے انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر آپ نے شہریار بھائی کی دوسری شادی کا ارادہ کر بھی لیا تھا، وہ بھی محض شہریار بھائی کی اولاد کی خاطر، تو آپ کو چاہیے تھا آپ ایمن بھابھی کو بٹھاتی، سمجھاتی، انہیں اپنے اعتماد میں لیتی اور اس کے بعد شہریار بھائی کی شادی کا سوچتی۔ فاخرہ بیگم تو جب اپنی بیٹی کی چلتی زبان دیکھتی ہیں تو انہیں شدید غصہ آتا ہے کہ پہلے میرے بیٹے ہاتھوں سے نکلے تھے اور آج یہ بھی اپنی بھابھی کی سائیڈ لے رہی ہے، یعنی کہ میری بیٹی بھی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ بہرحال وہ سب گھر والوں کے سامنے سب کی بولتی بند کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں اس گھر کی بڑی ہوں اور ابھی زندہ ہوں، اور میرا تجربہ تم سب سے زیادہ ہے، اس لیے تم لوگوں کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو میں کہتی ہوں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر شہریار کو حکم دیتی ہیں کہ تم آئمہ کو شاپنگ پہ لے کے جاؤ تاکہ یہ اپنی شادی کی شاپنگ اپنی پسند سے کر سکے۔ شہریار کا تو آئمہ کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن اب وہ اپنی ماں کی بلیک میلنگ میں مکمل طور پہ آ چکا ہے کہ اگر وہ آئمہ سے شادی نہیں کرتا تو اپنی بیوی کو لے کے اس گھر کو اور کاروبار کو چھوڑنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ شہریار نے بچپن سے ایک لیوش لائف گزاری ہے، وہ زندگی کی سختیاں برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کڑوا گھونٹ آئمہ کا تو اسے پینا ہی ہوگا، چاہے بے دلی سے ہی سہی۔ بہرحال فری پھر بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ امی ایک بات بتا دوں، زبردستی کی شادیوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو دردانہ بیگم فری کو چپ کرواتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی کی اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتی، بھائی کیا برائی ہے میری بیٹی میں، اور سچ بتاؤں تو میری آئمہ اس ایمن سے تو لاکھ درجے بہتر ہے۔ جس پر فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ دردانہ، تمہاری بات سے میں بھی 100% متفق ہوں، لیکن فاخرہ بیگم کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ یہی دردانہ جو آج فاخرہ باجی کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے پھرتی ہے، اپنی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنانے کے بعد اسی دردانہ کا ایسا رنگ بدلے گا کہ فاخرہ کو بھی پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ فی الحال تو دردانہ یہ سوچے بیٹھی ہے کہ ایک دفعہ آئمہ اور شہریار کی شادی ہو جانے دو، اس کے بعد اس فری کا بھی بندوبست کرتی ہوں۔ اب فری کا اگر کوئی بلیک میل پوائنٹ ہے جسے کوئی استعمال کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ اس نے ایک بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی بھی ہے، لیکن اس بات کی خبر اس کے گھر والوں کو نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے دردانہ کے ہاتھ فری کا یہ بلیک میل پوائنٹ لگ جائے اور اس کے بعد وہ فری کا جینا حرام کر دے۔ دوسری طرف آئمہ اور شہریار جب شاپنگ پہ جاتے ہیں تو شہریار آئمہ کو صاف بتا دیتا ہے کہ میں محض امی کے مجبور کرنے کی وجہ سے تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہوں، ورنہ تم مجھے کبھی بھی شادی کے لیے پسند نہیں تھی۔ تو آئمہ بھی شہریار کو دو ٹوک کہتی ہے کہ میں بھی خالہ کی وجہ سے ہی مجبور ہو کے تم سے شادی کر رہی ہوں، ورنہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری محبت میں مرے جا رہی ہوں؟ جب تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے اس ایمن سے شادی کی تھی، اسی دن سے مجھے تم سے نفرت ہو چکی تھی۔ شہریار یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر تم اس شادی سے منع کیوں نہیں کر دیتی؟ تو آئمہ شہریار سے کہتی ہے کہ تم کر دو نا منع، میرے کاندھے پہ بندوق رکھ کے کیوں چلانا چاہتے ہو تاکہ میں خالہ کے سامنے بری بن جاؤں کہ میں نے ان کا حکم نہیں مانا؟ میں تو صرف خالہ کی وجہ سے چپ ہوں کہ ان کی یہ خواہش ہے، ورنہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
اور دل میں آئمہ سوچتی ہے کہ محبت تو مجھے نہیں مل سکتی، لیکن کم سے کم تم سے شادی کر کے دولت تو ضرور مل جائے گی، اور اب میرے لیے محض دولت ہی اہم ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے یہ رشتہ جو بے جوڑ بھی ہے اور زبردستی جوڑا جا رہا ہے، اس کا اختتام کیا ہونے والا ہے؟ کیا نبھ جائے گا یا پھر بہت ہی برے طریقے سے ٹوٹ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔